بسم الله الرحمن الرحيم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جرير لأي شيء جئت؟ قلت أسلم على يديك يا رسول الله. قال فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم قال يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. ففعلت ذلك فكان بعد ذلك لا يراني إلا تبسم في وجهي كذا في البداية. معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ اہم ترین سنت تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایک فرد بشر کو بذات خود اپنی ذات سے دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ دعوت کی اہم ترین سنت ہے اپنی ذات سے دعوت دینا۔ جس طریقے سے عبادت کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اسی طریقے سے عادت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، ٹھیک اسی طرح دعوت کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور کیا سنت ہے؟ کہ اپنی ذات سے ایک ایک فرد بشر کو دعوت دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات سے دعوت دے کر کے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کس طریقے سے ایک ایک فرد کو ایمان کی، اسلام کی، اعمال کی دعوت دینی چاہیے، اور یہ ہر فرد تک دین کے پہنچنے کا اصل ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد کے اندر ہوتے، کوئی فرد، کوئی بھی شخص صرف اپنی ضرورت سے وہ مسجد کے اندر آیا تو حضرت کی ہماتن یہی فکر ہوتی کہ میں کس طریقے سے اس کو دعوت دے دوں۔ حضرت دعوت دینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اگر اس کو دعوت نہیں دی، وہ چلا گیا، تو حضرت غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، ایسے ہو جاتے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی خاص چیز حضرت کی گم ہو گئی ہو، کھو گئی ہو، اتنے غمگین ہو جاتے۔ تو اس لیے اپنی ذات سے ایک ایک فرد بشر کو دعوت دینا۔ آج اللہ معاف فرمائے، یہ جو انفرادی دعوت ہے، یہ امت کے اندر سے اس کا جو سلسلہ ہے یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں مکہ کا جو دور ہے وہ شروع کا 13 سالہ دور، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ انفرادی دعوت دینے والے ہیں۔ تو مکہ کا جو شروع کا دور ہے 13 سالہ، اس میں جو کام ہے وہ صرف انفرادی دعوت کی وجہ سے، انفرادی دعوت وہاں پر دی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک صحابی کو دعوت دے رہے ہیں اور پھر وہ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو مکہ کا جو 13 سالہ دور ہے، مکہ کی جو کام کی ترتیب ہے وہ صرف انفرادی دعوت کی ہے، اور جب انفرادی دعوت دی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے غیبی مددوں اور نصرتوں کے نزول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے انفرادی دعوت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے خستہ علاقے کے اندر اتر کر کے آپ نے دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں لیا، کام کو نہیں لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو رہے، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہو رہے وہ طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ انفرادی دعوت دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل کر دیا، اللہ رب العزت نے۔ تو فرشتے آئے اور آ کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسا آپ کہیں ویسا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب داعی مدعو کی ہدایت کی طلب لے کر کے مدعو کو دعوت دیتا ہے تو اللہ رب العزت مدعو کی ہدایت کے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ اگرچہ اس کی طرف سے اذیتیں بھی آ رہی ہیں، تکلیفیں بھی آ رہی ہے، لیکن داعی کے دل کے اندر اس کی ہدایت کا حرص اور لالچ چھپا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت کے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے، انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو ان کی جو آنے والی نسل ہے وہ اسلام قبول کرے گی۔ تو یہ ہے مکہ کا دور، شروع کا 13 سالہ، جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہجرت کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں پر جو ہے پھر اجتماعی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک فرد کو بلاتے، ایک ایک فرد جو بھی مجمع ہوتا یا ایک ایک فرد ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بذات خود دعوت دیتے اور اسلام کی دعوت دیتے۔ جب وہ مسلمان ہو جاتے، ایمان قبول کر لیتے،
تو صرف اسی پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ ان کو تمام فرائض کی دعوت دیتے، اور صرف اسی تمام فرائض پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکتفا نہیں فرماتے بلکہ وہ جانے والا مجمع بھی اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو کہا کرتے ہیں کہ تمہارے ذمے صرف یہ کام نہیں ہے تمام فرائض کے، نماز ادا کر لیا آپ نے، زکوٰۃ ادا کر دی، حج کر لیا، یہ سارے کام آپ کے ذمے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ میں ایک کام اور آپ کے ذمے ہے، وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا، یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا، یہ کام بھی تمہارے ذمے ہے۔ تو وہ لوگ ایک ایک فرد کو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ میں دعوت دیتے، وہ اپنے قبیلوں کے اندر جاتے، خاندان کے اندر جاتے، اور وہاں پر جا کر کے وہ ایسی محنت کرتے کہ پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا قبیلہ وہ مسلمان ہو جاتا۔ پھر اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مجمع کو، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خستہ علاقوں کے اندر، بنجر علاقوں کے اندر جہاں پر کوئی دین کی محنت کرنے والا نہیں ہے، اس علاقے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتارتے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے انفرادی دعوت، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا غیبی مدد اور نصرتوں کا نزول کا وعدہ ہے انفرادی دعوت دینے کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی دعوت بھی، اور تیسرے نمبر پر ہم ان خستہ علاقوں کے اندر، بنجر علاقوں کے اندر کہ جہاں پر دین نہیں، دین کی محنت نہیں، ان علاقوں کے اندر ہم محنت کریں، یہ بھی دعوت کی اہم ترین سنت ہے۔ دیکھیں حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا، چنانچہ میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا اے جریر تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ نے میرے اوپر ایک چادر ڈال دی، پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی با اخلاق کوئی آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو۔ پھر آپ نے فرمایا جریر میں تم کو دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اور میں تم کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ نمازوں کو، فرض نمازوں کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے۔